الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کا سامان کریں گے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے تعلق سے ایک مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر جلوہ فرما ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چرند پرند درند حجر شجر کائنات کی ہر خشک و تر چیز جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا نا، حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سے ہمیں جو مدنی پھول ملا، پتھر سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں، درخت سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کریں، کائنات کی ہر خشک و تر چیز اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب بجا لائے۔ امتی ہونے کے ناطے، غلام ہونے کے ناطے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس بہت بڑے فضل و احسان پر کہ اللہ نے ہمیں ان کا دامن عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کرم، محبوب کی نگاہ عنایت، امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن نبوی اداؤں کا بیان سننے کو ملے گا، ان اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر ہمارا ایک انداز ہوتا ہے جب ہم سے کسی کے بارے میں سوال کیا جائے نا، فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو مختصر لفظوں میں بعض اوقات بات کی جاتی، یار اچھا آدمی ہے، تو بعض اوقات اس کے ساتھ کوئی ایک آدھ اس کا تعریف کا مزید جملہ شامل کر دیا جائے گا۔ اچھا آدمی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اچھا آدمی ہے اس لیے کہ نماز پنجگانہ کا بہت اہتمام کرتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی کچھ چھوٹی موٹی اس کی تعریف ساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔ جب کسی کی مذمت بیان کی جاتی ہے تو مذمت میں بھی یار اس کا کیا ذکر کرنا، چھوڑو، وہ کام کا آدمی نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا ہم وہ بات ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کی دنیا ہی اپنی ہوتی ہے، اور محبت کی دنیا میں تاجداری صرف اور صرف محبوب کی ہوا کرتی ہے۔ پیار کرنے والا دائیں بائیں آگے پیچھے وہ ہر چہار جانب سے بے نیاز ہوا کرتا ہے، اسے بس ذکر محبوب سے لگن ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدنی پھول بیان فرمایا، ذکر المحبوب هو المسک ما کررت ہوں یتضوع۔ محبوب کا ذکر یہ تو کستوری کی طرح ہوتا ہے، کستوری کو جتنا زیادہ مسلتے چلے جاؤ گے نا اور جتنا زیادہ رگڑتے چلے جاؤ گے، اس کی مہک میں، اس کی خوشبو میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ محبوب کا ذکر تو کستوری کی طرح ہے۔ اس کا ایک جلوہ، اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں نا کہ جیڑا کسے دا عاشق ہوندا چرچے اسے دے کردہ، سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ نہیں، محبت کرنے والے کا انداز بالکل جدا ہوتا ہے۔ پیار کرنے والا یہ تو جب کسی کی بات چلتی ہے نا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے یار کسی اور کا ذکر کیوں کریں، بات کرنی ہے تو میرے محبوب کی کرو۔ کسی کے حسن و جمال کی بات ہونے لگی تو یہ بات کو گھما پھرا کے نہ کسی بھی انداز سے لے کر آئے گا اپنے محبوب پہ، یار کس کا ذکر تم نے لے لیا، کس کی بات کو چھیڑ دیا، میرے محبوب کو دیکھو نا، کیا میرے حبیب جیسا بھی کو ہے، کیا ان جیسا بھی کو حسن و جمال والا ہے؟ جیسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو دیا ویسا کسی کا کیا ہوگا؟ کسی کے گفتار کا ذکر ہوا، کردار کا ذکر ہوا، کسی کا کسی بھی اعتبار سے تذکرہ چلا، پیار کرنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو گھما پھرا کے اپنے محبوب پہ لائے گا۔ اور اگر موقع ہی اس طرح کا بنے، سلسلہ کلام بھی ہی اس انداز میں چلے کہ کوئی آئے اور آ کر ہم سے ہمارے محبوب کے بارے میں بات کرے، تو پیار کرنے والا تو پہلے ہی منتظر ہوتا ہے، کوئی ملے تو صحیح کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں محبوب کی بات کروں، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کروں، محبوب کی ادائے بے مثال کا تذکرہ کروں۔ کوئی ایسا ملے، بس وہ ہو، ہم ہوں اور محبوب کی باتیں ہیں۔ پیار کرنے والوں کے تو انداز ہی جدا ہوتے ہیں۔ ایک بار کچھ غیر مسلم مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک ہی سوال لے کر آئے۔ وہ سوال یہ تھا، اے ابو الحسن، اپنے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہمارے سامنے بیان کرو۔ سائل نے تو صرف اتنا سوال کیا نا کہ وہ کس طرح کے تھے، ان کی عادات کس طرح کی تھیں، کچھ ان کا تذکرہ تو کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گویا پہلے سے منتظر بیٹھے تھے کوئی آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر محبوب کی باتیں کریں۔ گفتگو چلی، سائلین نے یعنی سوال کرنے والوں نے صرف اتنا پوچھا کہ ان کے کچھ اوصاف ہمارے سامنے بیان کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کتنے پیارے انداز میں گفتگو شروع فرماتے ہیں۔ محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، محبوب کی مبارک عادات کا بیان کیا، محبوب کے استعمال کی چیزوں کا بیان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز کا بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سادگی کا ذکر کیا۔ دہن میں زباں تمہارے لیے،
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے گفتگو شروع کی، ذکر محبوب چلا، بات بڑھتی چلی گئی۔ آپ غور کیجئے گا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان کو کس پیارے انداز میں، کس محبت برے انداز میں، کس دل نشین انداز میں اور کتنی تفصیل کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سنایا۔ سوال کرنے والے، یہ بات پوچھنے والے، محبوب کے اوصاف سننے کے لیے آنے والے مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں۔ چاہے غیر مسلم آئے اور محبوب کے بارے میں سوال کرے، اتنی تفصیل کے ساتھ جواب ہو، تو جب اپنوں میں بیٹھتے ہوں گے تو کس انداز میں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے سرکار کے مبارک حلیے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ دراز قد نہیں تھے، آپ کا قد لمبا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالکل پست قد کے مالک بھی نہیں تھے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قد درمیانے قد سے کچھ اوپر تھا۔ سرکار کے اوصاف بیان کیجئے۔ سوال تو صرف اتنا ہے نا، لیکن گفتگو کس پیارے انداز میں شروع ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کا بیان ہو، محبوب کے سراپا کا بیان شروع ہوا۔ سرکار کا مبارک قد اس طرح کا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی کچھ آمیزش تھی۔ مبارک رنگ کا بیان ہوا، پھر بات آگے بڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر زلفیں ہوا کرتی تھی، اور محبوب کی مبارک زلفیں بہت زیادہ گھنگریالی نہیں ہوتی تھی اور بالکل سیدھے بال بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے مبارک بال کچھ خمدار ہوا کرتے تھے۔ کس پیارے انداز میں حلیہ بیان ہو رہا ہے، یہاں تک بات پہنچتی ہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ کلام مزید آگے بڑھتا ہے۔ محبوب کی پیشانی مبارک کچھ کشادہ تھی، کشادہ پیشانی والے تھے، اور سرکار کی مبارک آنکھوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں، محبوب کی آنکھیں کس طرح کی تھی، یہ سارا سنتے چلے جائیں گے نا، اور سننے کے بعد اندر سے دل سے آواز نکلتی محسوس کریں گے کہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کیسا حسن عطا فرمایا، کو سنے سنتا چلا جائے، اور عالم تصورات میں، عالم تخیلات میں اگر اس سراپا کو سامنے محسوس کرنے کی کوشش کرے، پھر کیفیت کس طرح کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک تصور نصیب فرمائے کہ ہم خیال غیر سے دل کو پاک کیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جس محبت کے ساتھ یہ نقشہ کھینچا، جس پیار کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اللہ کرے کہ عالم تصورات میں بند کمرہ ہو، تنہائی ہو، کوئی آس پاس نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا تصور ہو، اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کا سلسلہ ہو۔ کہتے ہیں محبوب کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، اور کیسی پیاری آنکھیں تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی سرما لگایا، سرمگی آنکھیں، چمکدار دانت، بلند بینی، یعنی مبارک ناک قدرے بلندی لیے ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کس طرح کی تھی۔ اللہ تعالی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اس پیاری محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یقین جانیے ایسا پیارا نقشہ آپ نے کھینچا نا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار کی مبارک گردن دیکھو نا تو یوں صاف شفاف گردن تھی کہ دیکھنے والا دیکھے تو اسے یوں محسوس ہو کہ گویا چاندی کی ایک سراہی ہے کہ جس میں ذرہ برابر کسی بھی جگہ پر کوئی دھبا نہیں، ایسی مبارک گردن۔ اور یہاں تک حلیہ بیان کیا۔ حلیہ بیان کرنے کے بعد اب کچھ نبوی اداؤں کا بیان ہونے لگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادات کس طرح کی تھی۔ سائلین آئے،
سوال صرف اتنا کیا کہ اے ابو الحسن اپنے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ۔ کیسا پیارا انداز اور کیسا پیارا جواب۔ سلسلہ کلام شروع ہوا، چلتے گئے ذکر محبوب سناتے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جب میرے محبوب چلتے تھے تو مضبوطی کے ساتھ قدم زمین پر جماتے، اور محبوب کے چلنے کا انداز پتہ کیا تھا؟ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا سرکار بلندی سے پستی کی طرف اترتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ انداز تھا محبوب کے چلنے کا۔ ویسے بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں بارہا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ امیر اہل سنت یہ ذکر کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں جھکی ہوتی تھی۔ نیچی نظروں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیارے انداز میں چلتے کہ یوں محسوس ہوتا گویا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس طرح بھی بات ہوئی نا، ہم نے بیان کی ابتدا میں کچھ نیتیں کی، ان نیتوں میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ جو مدنی پھول سنیں گے، ہمارے آقا کی ادائیں ہمارے سامنے بیان ہوں گی نا، تو اپنے آقا کی ادائیں سنتے چلے جائیں گے اور اللہ کی عطا سے ان اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں جھکی ہوتی تھیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی حیا سے آنکھیں جھکانا نصیب ہو جائے، نہ دیکھنے کے مناظر سے ہم بھی بچنے والے بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلندی سے اتران کی طرف آ رہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری ادا، جس کا اگر معذرت کے ساتھ یوں کہوں کہ ہمارے ہاں حد درجہ فقدان نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا تو کامل توجہ فرماتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی مصروفیت نہیں، کوئی کام نہیں، آنے والے کو مکمل توجہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے، دشمن بھی آئے، دوست بھی آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے کلمہ پڑھنے والے غلام بھی آیا کرتے تھے، اور محبوب کی بارگاہ میں جانی دشمن وہ بھی آیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھنے والے کچھ تو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ان کو محبوب کی ہر ادائی دل ربا لگتی ہے، اور تنقیدی نظر سے دیکھنے والا وہ پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا نا کہ کہاں کوئی ایسا پوائنٹ ملے، کہیں کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں انگشت زنی کر سکو، یہ کہہ سکو دیکھو جی انہوں نے کیا کیا، دیکھو ان کے انداز کیا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ عظیم ذات ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا فرد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے میں گیا تھا، انہوں نے تو میری بات ہی توجہ کے ساتھ نہیں سنی، میری بات سنی انسنی کر دی، جناب میں گیا، میں تو بیٹھا ہی رہا، مجھے موقع ہی نہیں ملا اپنی بات سنانے کا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ کچھ تخلیہ ملے، کچھ انداز اس طرح کا ہو، میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی بات کر سکوں، مسلمانوں کے نبی کے پاس گیا تھا، ان کے پاس جا کر اپنے دل کی کو بات کر سکوں، مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے مجھے توجہ ہی نہیں دی۔ کوئی ایک بھی اس طرح کا آپ نہیں دکھا سکتے، کہیں کوئی بھی، اپنے تو اپنے ہیں نا، بیگانوں میں بھی اس طرح کی بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے بعد ایک نبوی اعجاز کا بیان فرماتے ہیں، ایک ایسی چیز جو عام عقلوں میں آنے والی ہے ہی نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیجئے یہ محبوب کا ایک معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قد کے بارے میں بھی ہم نے سنا نا، سرکار کا قد بہت لمبا نہیں تھا، بہت پست بھی نہیں تھا، درمیانے قد سے قدرے اونچا قد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ لیکن ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں قیام فرماتے تو محبوب سب سے بلند دکھائی دیا کرتے تھے۔ کیسی پیاری ادا ہے، نہیں قد مبارک ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں تو درمیانے قد سے قدرے اوپر ہے،
لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام فرماتے سب سے بلند دکھائی دیتے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو سب سے نمایاں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے باقاعدہ الگ سے نشست مخصوص نہیں فرمائے، نہیں الگ سے مسند سجی ہوئی ہو، الگ سے جگہ بنی ہوئی ہو، آنے والا آئے آ کر دیکھے تو اسے یوں لگے کہ جناب یہ جو بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے نا یہ مسلمانوں کے نبی ہوں گے۔ ایسی سرکار کی ادا نہیں تھی، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے کیسا حسن و جمال دیا تھا، کیسا کمال دیا تھا، اور کس قدر اللہ تعالی جل جلالہ نے اوج و کمال محبوب کو عطا فرمایا۔ سرکار اپنے غلاموں میں موجود ہوتے تھے، آنے والا آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے تاروں کے اندر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے محبوب کو ایسا حسن و جمال دیا تھا۔ آپ کی توجہ کے لیے دوبارہ عرض کرتا چلوں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان آنے والے غیر مسلموں کو محبوب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر سوال کیا تھا، سرکار کے اوصاف ہمارے سامنے بیان کیجیے، محبوب کس طرح کے تھے؟ سوال تو صرف اتنا تھا، محبوب کس طرح کے تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے جواب دیا، سلسلہ کلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، حضرت علی کی گفتگو مکمل نہیں ہو رہی۔ گویا پہلے ہی سے منتظر ہوں کو آئے تو صحیح، میرے پاس بیٹھ کر محبوب کی بات تو کرے، محبوب کا ذکر سننے والا کو آئے، کوئی آئے اور میں اس کے سامنے ذکر محبوب کروں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا، ذکر المحبوب هو المسک ما کررت یا تضوع، محبوب کا ذکر یہ تو کستوری کی طرح ہوتا ہے، کستوری کی طرح جتنا زیادہ مسلتے جاؤ گے، رگڑتے جاؤ گے، ملتے جاؤ گے، اسی قدر اس کی مہک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ذکر محبوب حضرت علی مرتضیٰ سنا رہے اور دہن میں زبان تمہارے لیے، جب زبان ہے ہی سرکار کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالی جل جلالہ کا نام نامی لینے کے لیے، تو پھر خاموش کیوں بیٹھے؟ ذکر محبوب کیوں نہ کریں؟ سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس بات کو لیا اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے نا، محبوب کچھ بات ارشاد فرماتے تو لوگوں پر ایک خاموشی طاری ہوتی تھی، خاموشی، کسی طرف سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی تھی، ہر طرف سے بس یوں لگتا تھا کہ نظریں سرکار کے رخ انور پر جمی ہوئی ہیں اور کان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ جب سرکار کلام فرماتے مجمع پر خاموشی طاری ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، واعظ فرماتے، بیان فرماتے، تو اس وقت سامعین پر یعنی سننے والوں پر گریہ طاری ہوا کرتا تھا۔ محبوب کے کلام کو نمناک آنکھوں کے ساتھ سنا جاتا۔ یہاں تک بات مکمل کرنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار کا لوگوں کے درمیان جو رہن سہن کا انداز تھا نا، اس میں ایک دو باتیں ذکر فرماتے ہیں۔ سائلین تو صرف یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے ان کے اوصاف کیسے تھے، وہ کس طرح کے تھے، ان کی عادات کیسی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کا انداز محبت دیکھیے، کس پیار کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اور کس دل نشین پیرائے میں آپ ذکر محبوب سناتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ مہربان تھے، اور جب کوئی یتیم سرکار کی بارگاہ میں آتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر محبت سے نوازتے، اس قدر محبت دیتے کہ اس آنے والے یتیم کو احساس یتیمی جاتا رہتا تھا، اس قدر سرکار نوازنے والے تھے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیواؤں کے لیے کریم، نرم دل والے تھے۔ یہاں تک بات ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مبارک عادات کی۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے انداز کلام کو تبدیل فرمایا۔ ذکر محبوب
سناتے چلے جا رہے ہیں. انداز میں کچھ تبدیلی، انداز میں تبدیلی میں آپ نے اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غذا کا بیان کیا، محبوب کے استعمال کی چیزوں کا بیان کیا. آپ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے. سرکار کے جو کی روٹی تناول فرماتے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ طاقتور تھے. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی جبہ بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تکیہ چمڑے کا تھا. سائلین نے استعمال کی چیزوں کا ذکر تو نہیں کیا، وہ تو صرف یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے ان کے اوصاف کس طرح کے تھے. لیکن محبوب کی بات ہے نا، محبوب کا تذکرہ ہے، محبوب کا تذکرہ کرنا ہے تو محبوب کا ذکر تھوڑا کیا جاتا ہے. محبوب کا ذکر تو بس کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک مبارک شعر وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. محبت کرنے والوں کے انداز یہ ہوتے ہیں نا، آپ ایک صدائے دل نواز بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کیسی محبت، کیسا پیار، کیسا محبوب سے الفت و عقیدت کا اظہار ہے کہ محبوب کا ذکر یہ لمحے دو لمحے کی بات نہیں ہوتی، یہ گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں ہوتی. محبوب کا ذکر تو زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا. محبوب کا ذکر یہ تو حشر تک ہم سناتے چلے جائیں گے. اور حقیقت بھی ایسی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. سرکار ہر زندگی کے ہر لمحے پر اپنی امت کو یاد کریں، امتی محبوب کو بھول جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سرکار کے استعمال کی چیزوں کا ذکر کرنے لگے. کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. یہاں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے کی سوچ رکھنے والے. امیر اہل سنت کا مبارک تکیہ، ان کے استعمال کا تکیہ آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت کا تکیہ بھی الحمدللہ چمڑے کا، کھجور کی چھال بھری ہوئی. محبت کرنے والوں کے انداز یہ ہوتے ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. یہ کہنے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چارپائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے نا، اس کی بات چلتی. محبوب کیسے تھے، محبوب کے اوصاف کیسے تھے، محبوب کی عادات کیسی تھی. سائلین تو یہ سوال لے کر آئے تھے، لیکن کیا محبت برا انداز ہے. کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال کی چارپائی کیکر کی تھی جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی. کھجور کے پتوں کی رسی سے اس چارپائی کو تیار کیا گیا تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا تذکرہ آیا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو امامے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے استعمال کی چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے. اس سواری کا یہ نام، اس سواری کا یہ نام، اس سواری کا یہ نام، امامے کا یہ نام، عصا کا یہ نام، بکری گھر میں موجود ہے اس کا یہ نام. استعمال کی ساری چیزوں کے نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھے. حضرت علی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال کی چیزوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، محبوب کے گھر میں یہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نا ان چیزوں کے نام بھی بتا رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو امامے تھے، ایک کا نام صحاب، دوسرے کا نام عقاب تھا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی اشیاء ضرورت میں ایک تلوار بھی تھی جس کا نام ذوالفقار تھا. یوں لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پیش نظر ہے. دیکھتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک چیز بیان کی،
پھر توجہ ہو گئی، یار سرکار کے گھر میں تو یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس چیز کو بھی استعمال کیا، محبوب کے ہاں تو یہ چیز بھی تھی، محبوب کی عادتیں اس طرح کی تھیں، محبوب کا انداز اس طرح کا تھا۔ بس اسی چیز کو لے کر نا آپ یہ ذکر سناتے چلے جا رہے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں ایک تلوار بھی تھی جس کا نام ذوالفقار تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر بھی سفر کیا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی تھی نا اس کا نام عدبہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خچر کو بھی سواری سے نوازا، جس خچر پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے اس کا نام دلدل تھا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو گدا آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اس کا نام یعفور تھا۔ وہ گھوڑا جس پر سرکار نے سواری کیا نا اس کا نام بحر تھا۔ ہاں تمہیں یہ بھی بتاؤں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ایک بکری بھی تھی جس کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برکہ رکھا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، سلسلہ کلام بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں جو عصا ہوتا تھا نا، سٹک، کھونڈی، جو عصا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور میں ہوا کرتا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے ممشوق فرمایا کرتے تھے۔ محبوب کا مبارک جھنڈا، اس کا نام لواء الحمد ہے۔ اور اس کے بعد اب کچھ مزید عادات کا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہیں اپنے محبوب کی سادگی نہ بتاؤں؟ ہمارے محبوب کتنے سادات اور کیسی پیاری پیاری ادائیں تھیں، غلاموں کی کتنی دیکھ بھال رکھا کرتے تھے اور کس انداز میں نوازا کرتے تھے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کا خیال، ان کا احساس۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترتے، اپنے مبارک اونٹ سے اترے، تو اونٹ کی نکیل کسی غلام کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھ کر نہ اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے اتنے سارے غلام خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لا کر ان کو چارہ بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ کتنے بختور تھے وہ اونٹ بھی کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوں اس انداز میں قرب ملتا، سرکار ان کی پیٹھ پر سوار ہوتے، ان کو اپنے ہاتھوں سے باندھتے، اپنے ہاتھوں سے ان کو چارہ ڈالتے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مبارک کپڑے پر پیوند لگانے کی حاجت محسوس ہوتی نا، ازواج مطہرات گھر میں موجود ہیں لیکن نبوی ادا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کپڑے پر خود ہی پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ اور جوتے کی اصلاح اگر اس کی حاجت محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے کی اصلاح یہ بھی خود کر لیا کرتے تھے۔ جب مکمل حلیہ بیان ہوا، سرکار کی عادات کا بیان ہوا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ ہوا، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گویا یوں کہتے ہیں یار کس ادا کا ذکر کروں، کس ادا کو چھوڑوں؟ ان کی تو ہر ادائی دل ربا ہے، ان کی تو شان ہی کیا ہے کہ کس کس چیز کا بیان کروں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کس وصف کا بیان کروں، کس وصف کو چھوڑوں؟ کہتے ہیں یہاں تک بات پوری ہوئی نا، ایک جملے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ محبوب کیسے تھے، تم سرکار کا ذکر سننا چاہتے ہو نا، محبوب کے اوصاف کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، میں ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہ ان سے پہلے کون جیسا دیکھا ہے نہ ان کے بعد کون جیسا دیکھا ہے۔ بس مقدی مقامہ، یعنی بات ہی ختم کر دوں نا ایک جملے میں،
اگر ذکر کرتے چلے جائیں گے، سناتے چلے جائیں گے، سناتے چلے جائیں گے، سناتے چلے جائیں گے. کسی نے کہا نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یعنی کسی چیز کو لیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ایک ایک حدیث کی شرح میں کئی صفحات علماء نے لکھے، اور اس کے بعد بھی ہر دور میں کئی چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں مزید سامنے آتی چلی جا رہی. سائنس کی ترقی کا دور کہا جاتا ہے نا آج کے دور کو، علوم و فنون کی معراج کا دور کہا جاتا ہے. یہ سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی نا، اتنا ہی زیادہ ہمارے آقا کی شان و عظمت آشکار ہوتی چلی جائے گی. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے کتنے مختصر لفظوں میں بات ختم کی. کس ادا کا ذکر کروں، کس ادا کو چھوڑوں، ہر ادائے دل ربا ہے. اور ہر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت ایسی حسین اور دل نشین ہے کہ جی چاہتا ہے بیان ہی کرتے چلے جائیں. لیکن ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے کون جیسا دیکھا ہے، نہ ان کے بعد کون جیسا دیکھا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے. محبت کرنے والوں کا انداز ایک ہمارے سامنے آیا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ حسین عادت کریمہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کرنے والوں کے انداز واقعی جدا ہوا کرتے ہیں. محبوب کی بات آتی ہے تو محبوب کی بات آنے پر نہ زبان رکتی ہے، نہ قلم رکتا ہے، نہ ہی محفل ختم ہونے کا نام لیتی. بس سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، ذکر محبوب ہی چلتا چلا جاتا ہے. آپ کے سامنے تو درود تاج بڑی محبت کے ساتھ کسی نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اس میں کیا. جو ادا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی میں نظر آتی ہے نا، وہی پیاری ادا درود تاج لکھنے والے کے قلم میں نظر آتی ہے. وہاں بھی ذکر محبوب چلتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. محبوب کی بات آتی ہے، بات بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے. درود تاج شروع کس انداز میں ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے نا، تو محبت کرنے والے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ القاب ذکر کرتا ہے، اوصاف ذکر کرتا ہے. ہمارے محبوب تو ہیں ہی وہ کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے جن کو اپنا محبوب فرمایا. کسی نے کہا نا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. حقیقت یہ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب دیے ہی وہ ہے جو محبوب خدا ہے. ہم کسی محبت کرنے والے کے انداز کو دیکھیں، کسی مذہبی شخصیت سے محبت ہوگی، حضرت، علامہ، مولانا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، کتنے سارے القابات ذکر کیے جاتے ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے کسی کا ذکر ہوگا تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ جو ذکر کیا جا سکتا ہے وہ بھی، اور جو مزید بڑھایا جا سکتا ہے وہ بھی، پتہ نہیں کیا کیا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں انداز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے القابات سے بات شروع ہوتی ہے. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. یہ درود تاج کئی جگہوں پر آپ کو مل جائے گا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے مدنی پنج سورہ یہ شائع کی. مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 176 پیج نمبر 176، اس پر پوری تفصیل کے ساتھ درود تاج بھی ذکر کیا گیا، اس کا ترجمہ بھی ذکر کیا گیا. ہم اس آقا پر درود بھیجتے ہیں جو صاحب تاج بھی ہیں، صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں. ہمارے آقا وہ تو دافع رنج و بلا ہیں. ان کا نام تمہیں بتاؤں کتنا عظمت والا ہے. ان کا نام
اللہ نے بلند کیا ہے، اور ان کے نام کے ذریعے اللہ تعالی جل جلالہ نے لوح و قلم کو تابانیاں عطا کی ہیں۔ میرے محبوب وہ تو سید العرب والعجم ہے، اجمیوں کے بھی سردار ہیں، عربیوں کے بھی سردار، ان کے جسم کی کیا بات کرتے ہو؟ جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، ان کا مبارک جسم بڑا خوشبودار جسم ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا، یہ صرف بطور نمونہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بقیہ آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ہمارے محبوب کیسے تھے۔ 14ویں کے چاند، ہدایت کے نور، تاریک رات میں چراغ، جمیل الشیم، بڑی پیاری عادتوں والے، شفیع الامم، کئی امتوں کی مغفرت کا ذریعہ سرکار کی ذات گرامی بنے گی، امتوں کی شفاعت کرنے والے، صاحب الجود والکرم، وہ تو صاحب جود و کرم ہے، ان کی سخاوت کے کیا کہنے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، بار بار دستک دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، جب پتہ چلتا ہے نا جناب یہ جان نہیں چھوڑے گا تو پھر آواز آتی ہے یار اس کو کچھ دو، جان چھوڑاؤ۔ وہاں ایسا نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں سوال ہی آتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے نا، ایک مرتبہ میرے آقا اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، دوبارہ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے آقا کے ادا یہ ہے، ہمارے آقا کے انداز یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر کہتے ہیں واللہ عاصمہ، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا، وجبریل خادمہ، جبریل تو ان کا خادم ہے، سید الملائکہ جبریل امین، یہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خادم ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے مختلف انبیاء کی خدمتوں میں حاضری دی نا، کئی انبیاء کے پاس گئے، بعض انبیاء کے پاس 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، اس سے زیادہ مرتبہ، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع پر قربان جائیے کہ سید الملائکہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، 24,000 مرتبہ۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، نہیں محبوب کا سراپا دیکھے بغیر اگر چین آتا، محبوب کا رخ انور دیکھے بغیر اگر قرار آتا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جبریل امین بار بار خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو وراء الورا ہے نا۔ سرکار کے صدقے جو اس امت پر کرم ہوا، اس امت پر، وہ کرم نوازی کیا ہے؟ وہاں اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے سلسلے رہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت پر کیا کرم نوازی ہوئی۔ ہر سال شب قدر آتی ہے، سورہ قدر کی تلاوت کریں نا، تو سورہ قدر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ذکر کیا تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین ہر سال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سرکار سے محبت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، سرکار کی امت سے بھی محبت ہے۔ اس محبت کا جلوہ کس انداز میں ظاہر ہوتا ہے کہ جبریل امین سید الملائکہ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس بھی ہر سال شب قدر کے موقع پر آتے ہیں۔ سورہ قدر جب نازل ہوئی تب سے آنے کا سلسلہ بھی اگر ہو تو تب سے لے کر اب تک تقریباً 1,500 سال ہونے کو ہے، 1,500 سال، کئی سو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اس انداز محبت کا صدقہ ہمیں نصیب کرے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر، جہاں بھی بیٹھے نا بس ذکر محبوب سناتے چلے جائیں۔ ہماری نجی محافل ہو، گھر کا ماحول ہو، دوست احباب ہو، تجارت والے کاروباری لوگ ساتھ بیٹھے ہوں، کسی بھی طبقے کے لوگ ہونا، کون سا ایسا طبقہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی کے مدنی پھول نہیں دیے؟ جن کے ساتھ بھی بیٹھے سرکار نے ان کے بارے میں کیا فرمایا،
اس کے لیے کیا ہی اچھا ہو، سیرت رسول عربی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی۔ اس کے علاوہ سیرت کے موضوع پر کئی ایک رسائل بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے، ان کو لیجئے، پڑھیے، اپنے آقا کے ذکر خیر سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر ہی میں جئیں، سرکار کی غلامی میں اللہ تعالیٰ جینا مرنا نصیب فرمائے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔